لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمدللہ آج ہماری 15 روزہ جو تربیتی نشست ہے مستورات کی، اس کے بیان کے سلسلے میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ تھا کہ نئے سال کی آمد اور مسلمان عورت کی ذمہ داریاں۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ بڑا ہی ایک مختصر وقت ہے جو اللہ پاک نے ہم سب کو دے کر بھیجا ہے، اور ان قریب یہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ بہت مختصر سی مہلت ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تمہاری زندگی میں صبح آ جائے تو تم شام کا انتظار نہ کیا کرو، ابھی کر لو جو کرنا چاہتے ہو، کیا پتہ تمہاری زندگی میں شام ہو ہی نہ۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تمہاری زندگی میں شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، ابھی کر لو جو کرنا ہے، پتہ نہیں تمہارے مقدر میں صبح ہو کہ نہ ہو۔ اب یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں بڑی مختصر ہے اور عجیب بے یقینی والی زندگی ہے، تو اب اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم سب کو اپنے اللہ کو راضی کرنا اور اپنی آخرت کی تیاری کرنا، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے یہ جو وقت ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرآن میں حق تعالی شانہ نے وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، والفجر، فجر کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ تو یہ اوقات کی قسمیں اٹھا کر اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو انتہائی قیمتی ہو۔ تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی قسمیں اللہ قرآن پاک میں اٹھا رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے۔ ایک بزرگ تھے، کہنے لگے کہ مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ پاک بار بار کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے کی قسم ہے انسان بڑا ہی نقصان میں جا رہا ہے۔ آخر وہ کیا نقصان ہے جو انسان سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے میں ایک دفعہ برف کے پھٹے کے قریب کھڑا ہوا تھا، تو وہاں بیٹھ کر مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ برف ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہی ہے اور اس کا قطرہ قطرہ بن کر برف کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں نے سوچا دیکھو اگر یہ برف پگھلنے سے پہلے بک گئی تو اس کی قیمت پڑ جائے گی، کسی کام آ جائے گی، اور اگر اس کو استعمال نہ کیا گیا تو یہ یوں ہی قطرہ قطرہ بن کے خراب ہو جائے گی اور کسی کام کی نہیں رہے گی، اس کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ فرمانے لگے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں میرے بندو، تمہاری ہر گزرنے والی سانس تمہاری زندگی کی برف کو ایک قطرہ بنا کر پگھلا رہی ہے۔ کتنی سانسیں ہم لے رہے ہیں، زندگی کی برف پگھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے۔ اب کسی کی برف کو پگھلتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، اور ایک وقت آئے گا کہ آخری قطرہ اس برف کا پگھلے گا اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ اے انسان تم بڑے ہی نقصان میں جا رہے ہو کہ اتنا قیمتی وقت تمہیں ملا ہے اور تمہارا وہ وقت ضائع ہی ہوتا جا رہا ہے، ضائع ہوتا جا رہا ہے، اور تم نے ابھی تک اس وقت کو قیمتی بنانے کا جذبہ اپنے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ روزانہ دن جب سورج نکلتا ہے تو وہ انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے کہ یا ابن آدم انا یوم جدید وغدن علیک شہید، کہ اے آدم کے بیٹے میں آج ایک نیا دن تیری زندگی میں آیا ہوں اور کل کو میں نے اللہ کے حضور پیش ہو کر تیری گواہی دینی ہے۔
اور میں نے گواہ بننا ہے تیرے بارے میں، تو فعمل فی یا خیرہ، اس لیے تو آج کے دن میں اچھے کام کرنا تاکہ میں تیری اچھی گواہی دے سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ تو کوئی ایسے غلط کام کرے جس کی وجہ سے مجھے بری گواہی دینی پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ہمارا ہر آنے والا دن جو ہے یہ ہمیں یہی پکار کر کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا آج نیا دن ہے، پتہ نہیں اگلا دن تمہاری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے ہر دن ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ جلدی سے تیاری کر لو، جلدی سے تیاری کر لو۔ اور یہ آواز اگر جس کو سمجھ آ جاتی ہے یقیناً اس کی زندگی کا رخ جو ہے وہ پلٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جن کو یہ آوازیں سمجھ میں نہیں آتی ان کی زندگی کے رخ نہیں پلٹا کرتے، وہ اسی طرح نافرمانیوں کی زندگی گزار کر دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے ہم سب کو بڑی عجیب نصیحت فرمائی۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے شروع میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کم سے کم احساس ہو کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا گزر گیا ہے، کیونکہ موضوع یہ ہے کہ نئے سال کی آمد اور مسلمان عورت کی ذمہ داری۔ اب نیا سال جب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، اس لیے تھوڑا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنا اہم وقت تھا جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے نصیحت کیا فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اے لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کہ اگر اللہ نے تمہیں 5 نعمتیں اور دولتیں عطا کی ہوئی ہیں تو ان سے نفع اٹھا لو، ایسا نہ ہو کہ اگلی 5 مصیبتیں وہ تمہارا دامن پکڑ لیں اور پھر تم کچھ کرنا بھی چاہو گے تو کر نہیں سکو گے۔ کیا فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، کہ اے لوگوں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جو ہے غنیمت سمجھ لو، کہ آج جوانی ہے موج مستی کر لو جو کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ نہیں کہ موج مستی کرو، کہ آج جوانی ہے تو اس میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرو، جان مارو کہ کس طرح میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، کس طرح میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ خوش ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی جوانی سے نفع اٹھا لیا، کہ بڑھاپا آ جائے گا تو پھر تو ہم سے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے استاذ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک بوڑھے میاں تشریف لائے، تو انہوں نے فرمایا کہ بابا جی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات کر لو۔ وہ کھڑے کھڑے بات کر رہے تھے تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ پت جب میں بیٹھ گیا پھر میرے کو کھلوتا نہیں جانا، یعنی بڑھاپے کی حالت یہ ہے کھڑے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ اللہ نے ہمیں جو جوانی دی ہے اس جوانی کی ہم قدر کر لیں کہ اس میں جتنی جان مار سکتے ہیں مار لیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے لیے پھر جوانی کی ہوئی عبادت بڑھاپے میں، حدیث میں آتا ہے جو آدمی جوانی میں جتنی زیادہ عبادتیں کر رہا ہوتا ہے اگر بڑھاپے میں کسی وجہ سے وہ ان عبادتوں کو نہیں کر سکتا کہ اب بوڑھا ہو گیا نہیں سے ہمت پڑتی، تو چونکہ دل میں جذبہ تھا، شوق تھا، عادت تھی، تو بغیر کیے ہی اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام عبادتوں کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ دوسری حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وحیاتک قبل موتک، کہ اے لوگوں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کہ آج اگر اللہ نے سانس دی ہے تو اس سانس کی قدر کرو، جان لگاؤ، محنت کرو، اللہ کو راضی کرو، اور جب یہ سانسیں بند ہو جائیں گی پھر نماز پڑھنا چاہیں گی موقع نہیں ہوگا، پھر روزہ رکھنا چاہیں گی تو موقع نہیں ہوگا۔ یہ زندگی کے ساتھ ہی ہے جو کچھ جڑا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ عجیب مجذوب بزرگ گزرے ہیں، یہ کہیں بازار میں گھوم پھر رہے تھے تو کسی نے پوچھا میاں جی کدھر گھوم رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا میں لوگوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے، کہتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یعنی اب زندگی میں کوئی بھی اللہ سے صلح کرنے کو راضی نہیں ہوتا، ہر ایک کہتا ہے جی میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھ سے عبادت نہیں ہوتی، مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ خیر وہ ایک دن کہیں قبرستان سے آ رہے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت آج کہاں سے تشریف لائے؟ فرمانے لگے آج بھی لوگوں کی اللہ سے صلح کروانے گیا تھا۔
تو کہا کہ پھر کیا بنی؟ کہنے لگے اب لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ نہیں مانتے، کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب نہیں، وہی موقع تھا جو تم کر کے آئے ہو، اسی میں جو کرنا تھا نہیں کیا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے کہ تم لوگ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، کہ اے لوگوں اپنی صحت کو بیماری سے پہلے نعمت سمجھو، کہ آج اللہ نے صحت دی ہے، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ذکر کریں، اللہ کے دین کی محنت کریں، اگر بیماری آ گئی تو پھر کرنا بھی چاہیں گی، کر نہیں سکیں گی۔ پوچھیں ان بیویوں سے جو بیچاری بستروں پر پڑی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم کچھ کریں لیکن اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو ہمیں اللہ نے دیکھو کتنی نعمت دی ہے کہ ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں۔ اب اس میں ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ اس تندرستی میں اپنے اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ پھر حضور نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ اے لوگوں اگر اللہ نے 4 پیسے تمہیں دیے ہیں، ان پیسوں کی قدر کرو، ان سے اللہ کو راضی کرو، یعنی ان پیسوں کو دین کی محنت میں لگاؤ، اللہ کے مبارک دین کے اچھے راستوں میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، تاکہ اس پیسے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پیسے ہماری آخرت کے کام نہیں آئیں گے، بس دنیا کے کام آئے اور مرتے ہی وہ کام ختم۔ آخری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اے لوگو اللہ نے جو تمہیں فارغ وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ لو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ دیکھو جو بچیاں کماری ہیں اب یہ فارغ ہیں، ان کو کوئی کام نہیں، لیکن شادی کے بعد بہت سی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ اب جو آج کے وقت میں محنت نہیں کر سکی تو سمجھ لے کہ یہ آئندہ بھی نہیں کر سکے گی، کیوں؟ آنے والا وقت تو اس سے زیادہ مصروفیت کا آنے والا ہے، پھر تو ساری ترتیب بگڑ جاتی ہے، موقع نہیں ملتا، گھر کے کام اور ڈھیروں مصروفیات۔ تو اس وجہ سے اب فارغ ہے تو اب ہم اس کی قدر کریں، اللہ کو راضی کر لیں، پھر بعد میں شاید ہمیں موقع نہ مل سکے۔ اور جن کی شادی ہوئی بچے نہیں ہیں وہ اب اس کی قدر کریں کہ ابھی تو بہت فراغت کا وقت مل رہا ہے، بعد میں اگر بچے ہو گئے تو پھر تو مصروفیت بڑھنا شروع ہوگی، پھر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بعض اوقات کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ملتا تو عبادت کا کیا وقت ملا۔ اور جن کے بچے تھوڑے ہیں، ایک ہے تو اب وہ دوسرے سے پہلے فارغ ہے، 2 ہے تو وہ تیسرے سے پہلے فارغ ہے، یوں آج ہم جتنے فارغ ہیں کل اس سے زیادہ مصروف ہو جائیں گی، آج سے بھی زیادہ۔ تو آج ہی آج ہے، جو کچھ کر سکتی ہیں کر لیں، شاید اس کے بعد کرنا چاہیں گی تو آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نصیحتیں کی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو نیا سال اب شروع ہونے والا ہے، آج 31 تاریخ ہے اور کل پہلی ہو جائے گی، تو ایک نیا سال ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ اب اس میں ایک تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کا نیا سال شروع ہوا ہے۔ اصل میں مسلمانوں کی جو ترتیب ہے، ہمارا سال تو چاند کے حساب سے ہوتا ہے جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہجری کیلنڈر کو یاد رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر پورے علاقے میں کوئی آدمی بھی اسلامی مہینوں کے نام جاننے والا نہیں ہے تو پورا علاقہ اللہ کے ہاں گناہگار شمار ہوگا کہ یہ ہماری اسلامی روایات کی پہچان ہے۔ اب ہمیں ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور یہ بھی پتہ ہے 2017 ختم ہو کے 2018 شروع ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا جو پہلا مہینہ سال کا ہے وہ محرم ہے، محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی عید والا مہینہ وہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ سب مہینوں کے نام آنے چاہیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ،
رجب، شعبان، رمضان، یہ سب مہینوں کے نام شوال، یہ ذیقعدہ، ذی الحجہ ہمیں آنے چاہیے ترتیب کے ساتھ کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہو. اور آپ مستورات کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسلامی مہینوں کے ساتھ جڑے ہوئے چاند کی ترتیب پر. مثلا کسی عورت کو عدت گزارنی ہے تو چاند کے حساب سے اسے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں جب اس کا خاوند فوت ہو جائے. اگر کسی کو ماہواری نہیں آتی تو اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اب اس کو 3 مہینے جو گزارنے ہیں تو وہ چاند کے حساب سے 3 ماہ گزارنے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو بھی نظام ہے، ہماری عید آتی ہے، روزے آتے ہیں، یہ سب چاند کے حساب سے ہے. تو ہمارا اصل سال تو اسلامی مہینہ سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم اس زندگی کا حصہ ہیں جس میں معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو معاشرے میں رہتے ہوئے اس سال کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو کم سے کم سال تو پھر بھی ہمارا گزر ہی گیا نا، چلو چاہے سورج کے حساب سے گزرا. اب یہ جو اسلامی مہینے کے علاوہ انگریزی سال چلتے ہیں اس کے حساب سے آج سال کا آخری دن ہے اور کل پہلا دن ہوگا. اب اس کو عام طور پر لوگ خوش ہوتے ہیں، پوری دنیا میں نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ منائی جاتی ہے. نیو ایئر نائٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آج آخری جو رات ہوگی سال کی تو رات 12 بجے کے بعد اگلا سال شروع ہو جائے گا آج. تو پھر پوری دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لائٹنگ کرتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، شراب چلتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو. حالانکہ ابھی جو میں نے شروع میں باتیں عرض کی ان باتوں میں غور کرنے کے بعد آپ خود سوچ کر بتائیں کہ کیا نیا سال جب آتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا بالفرض کوئی آدمی ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں آگ میں پھینکنے کے لیے ہم لے کر جا رہے ہیں اور جانا کہاں پہ ہے؟ کراچی لے کر جانا ہے، وہاں پر تمہیں ہم نے آگ میں ڈالنا ہے یا تمہیں سمندر میں ہم نے پھینکنا ہے. اب ساہیوال سے ٹرین چلے گی تو تھوڑی دیر کے بعد چیچا وطنی آ جائے گا. اب اس کو کوئی بتائے کہ بھائی چیچا وطنی آ گیا ہے. اب جو تو شادیوں پر جا رہے ہوتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں ہمارا سفر کم ہو رہا ہے، لیکن یہ انسان جس کو وہاں جا کر سمندر میں یا آگ میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اب آپ بتائیں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب جب اس کو پتا چلے گا کہ چیچا وطنی آ گیا ہے، ایک اسٹیشن گزر گیا ہے، اس کی ہولناکی اور بڑھنا شروع ہو جائے گی. پھر اس کو بتایا جائے گا میاں چنو آ گیا ہے، اب اس کی ہولناکی اور بڑھ جائے گی. کھانے والا آ گیا اور پریشان ہو جائے گا، ملتان آ گیا اور پریشان، بہاولپور آ گیا اور پریشان. جو ٹرین کراچی کے قریب ہوتی جائے گی اس کی پریشانی بڑھتی جائے گی. کیوں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ مجھے تو وہاں لے جا کر یہ آگ میں نہ ڈال دے، مجھے وہاں لے جا کر کہیں سمندر میں نہ ڈال دے. تو اس آدمی کو ہر گزرنے والا وقت جو ہے وہ پریشان کرتا ہے اور اس کو خوشی نہیں ہوتی اس وقت کے گزرنے کی. ایسے ہی مسلمان تو ہر وقت آخرت کے خوف میں ڈوبا رہتا ہے. ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا کسی نے، تو وہ فرمانے لگی کہ میرے 3 سوالوں کے جواب اگر دے دو تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جنہوں نے پیغام بھیجا تھا وہ بھی بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے کون سے سوال ہیں؟ کہنے لگی پہلا سوال یہ ہے کہ مرنا تو ہر ایک نے ہے، تو کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کسی کا کفر پر ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتا دیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا؟ وہ فرمانے لگے مجھے کیا پتا ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا. فرمانے لگی اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اٹھیں گے تو کسی کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ بتاؤ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں میں ہوگا؟ وہ فرمانے لگے بی بی مجھے کیا پتا دائیں میں ہوگا کہ بائیں میں ہوگا. فرمانے لگی اچھا یہ بتاؤ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں جاؤں گی؟ وہ فرمانے لگے میرے علم میں تو نہیں ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ فرمانے لگی اوہو جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں،
اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ نہیں، اور میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی، بتاؤ اس کو شادی کی خواہش کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کو تو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، میری نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ فکر اور غم ہے ان لوگوں کو کیوں ہوا کہ ان کی کیفیت اس انسان کی طرح سے تھی کہ جس کو آگ میں ڈالنے کے لیے، سمندر میں ڈالنے کے لیے لے جائیں تو ہر گزرنے والا دن اور وقت انہیں بے چین کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ آج مسلمان پر یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سال گزر گیا اور اس کے بعد بجائے غم ہونے کے، پریشانی ہونے کے، افسوس ہونے کے، لوگوں کو خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا، ہمارا بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کی سالگرہ مناتے ہیں۔ سالگرہ یہ کہاں سے لفظ نکلا؟ اصل میں شروع میں عورتیں جو تھی وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی لکھنے پڑھنے کا اتنی ترتیب نہیں تھی، تو وہ ایک دھاگا گھر میں لٹکا لیتی تھی، تو جب بچہ 1 سال کا ہوتا تو ایک کانٹ لگا دیتی تھی، ایک گرہ لگا دیتی تھی دھاگے میں۔ 2 سال کا ہوا تو 2 گرہ لگا دی، تو یوں وہ گنتی رہتی تھی کتنی گریں ہو گئی، اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بچہ اتنے سال کا ہو گیا۔ تو وہ جو گرہ سال کے بعد لگتی تھی اس مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا سال گرہ، کہ سال کے بعد لگائی جانے والی گانٹ۔ لیکن ایک بزرگ نے بڑی پیاری اس کی تشریح کی، فرمانے لگے یہ سال گرہ نہیں ہے بلکہ وہ بتا رہی ہے یہ سال گرہ، یعنی سال گر گیا نیچے کو، 1 سال تمہاری زندگی کا تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور تم موت کے اور قریب ہو چکے ہو، قبر کے اور قریب ہو چکے ہو۔ سوچو تم نے اس پورے سال میں اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا۔ اب اصل میں جب سال ختم ہوتا ہے تو ہمیں احتساب کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب کو دیکھنا ہے کہ 2017 اب گزرا ہے پچھلا، اس پورے سال میں میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنا ناراض کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنا میں پردے میں رہی، کتنا بغیر پردے کے رہی، کتنی میں نے غیبت کی، کتنی میں نے تلاوت کی۔ سارا حساب بیٹھ کر ہمیں آج سوچنا ہے کہ 1 سال پورا میری زندگی کا گزر گیا اور میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکی، میں نے تو اللہ کو بالکل بھی راضی نہیں کیا۔ اب جب یہ فکر ہمیں لگے گی کہ پورا سال ہمارا ضائع ہو گیا، تو اگلی فکر لگے گی کہ چلو اب اگلا شروع ہو رہا ہے، یہ تو ضائع نہیں ہونا چاہیے، پھر آنے والے سال کی ہم ترتیب لگا کر اپنی زندگی کو سیٹ کریں گے۔ اب دیکھیں یہ جو غیروں کا عمل ہے، نیو ایئر نائٹ جو منائی جاتی ہے، میں اس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں 19ویں صدی سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا نیو ایئر نائٹ منانے کا، کہ نہ کوئی جشن، نہ کوئی پٹاخے، نہ کوئی شراب، نہ کوئی ایسا معاملہ۔ اصل میں ہوا یہ کہ برٹش رائل نیوی، یہ سمندر کی جو فوج تھی انگریزوں کی، ان کو انہوں نے مشن دے کر بھیجے، جگہ چھڑ گئی، تو کئی مہینے وہ لوگ فوجی جو تھے وہ سمندر کے اندر ہی کشتیوں میں رہتے تھے، وہی ان کو کھانے کی ترتیب تھی، کھانا پہنچ جاتا تھا، وہی دن، وہی راتیں، وہی ہفتے، وہی مہینے۔ اب سارا سال ان کو وہاں گزارنا پڑتا سمندر کے اندر، جس کی وجہ سے نہ بیوی بچوں سے ملتے تھے، نہ دوستوں سے، تو بور انسان ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ پر رہ رہ کر، پانی دیکھ دیکھ کر ان کی طبیعتیں بوجھل ہو گئی۔ تو اب وہ کیا کرتے کہ وہ خوش ہونے کے لیے آپس میں کوئی ترتیب بناتے، کبھی کسی کی سالگرہ ہوتی تو برتھ ڈے منا لیتے، خوش ہو جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا ویکینڈ مناتے کہ ہفتہ ختم ہو گیا تو اس کی خوشی میں ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے کچھ ایسا معاملہ کر لیتے، اور کبھی ان کا جو ہے کرسمس آ جاتا تو کرسمس کی خوشیاں مناتے، کبھی ایسٹر آ رہا ہے تو ایسٹر کی خوشیاں منا لیتے۔ یوں یہ لوگ اپنی زندگی کو خوش رکھنے کے بہانے بناتے تھے، اس بہانوں کی وجہ سے کبھی کوئی خوشی، کبھی کوئی خوشی، تو یوں یہ عمل کیا کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ کام چلتا رہا، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ 1910 کے اندر نیو ایئر نائٹ زندگی میں پہلی دفعہ دنیا میں منائی گئی۔ ہوا کیا کہ انہوں نے آپس میں سوچا کہ یار ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ جو سال ختم ہوتا ہے اس کی کبھی ہم نے خوشی نہیں منائی، تو کیا خیال ہے اس کی خوشی نہ منائیں۔ اب چونکہ ان کی ترتیب کے مطابق رات 12 بجے کے بعد اگلا سال شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج ہو جائے گا،
تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے آپس میں پروگرام یہ بنایا کہ رات کو جو جہاز کا کیپٹن ہے اس کو ہم نہیں بتائیں گے، اور چند نوجوانوں نے آپس میں یہ طے کیا رات کے پورے 12 بجے لائٹ بجھا دیں گے، اس کے بعد سب پریشان ہوں گے، پھر فوراً لائٹ جلا کر ہم کہیں گے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ یوں ہم آپس میں شور شرابہ مچائیں گے اور پھر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، رات پورے 12 بجے لائٹ بند کر دی انہوں نے۔ اب کیپٹن پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو ایک دم پھر لائٹ جلا کر انہوں نے شور مچا دیا، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ اب جب ان کا شور شرابہ بڑھا تو پھر وہ ایسا خوشی ہوئی سب کو، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی ترتیب تم نے اپنائی، چلو اب آئندہ سال اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کو منائیں گے۔ پھر اگلے سال انہوں نے حکومت سے اجازت لی کہ جی جب سال ختم ہو تو ہمیں شراب بھی مہیا کی جائے اور ہمیں ساحل پر اتر کر یہ خوشی منانے کی اجازت دی جائے۔ پھر اگلے سال اسکاٹ لینڈ کے ساحل پر پہلی مرتبہ 1910 کے اندر باقاعدہ جو ہے وہاں پر نیو ایئر نائٹ منائی گئی اور اس میں شراب بھی پی گئی اور جو کچھ غیر مسلم کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ اب یہ تو انہوں نے کرنا تھا سو کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو بھی غیر مسلم لوگ کریں گے نا میری امت بھی وہی کام کرنا شروع کر دے گی۔ حدیث میں آتا حذو النعل بالنعل، ایسے جیسے ایک جوتا سائز میں دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، میری امت بھی بالکل اسی طرح غیر مسلموں کے طریقوں پر چل پڑے گی۔ اب وہ کیا طریقے ہوں گے؟ اب جو طریقہ غیر مسلم لوگوں نے اپنایا اسی طریقے کو بدقسمتی سے مسلمان قوم نے بھی اختیار کر لیا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فرما رہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اب وہ یہی یہودی اور عیسائی ہیں، اب انہی لوگوں سے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں، انہی لوگوں کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی ٹوپیاں الٹی ہیں، ہمارے نوجوان بھی الٹی ٹوپی پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی انگریز کی بیچارے کی پینٹ پھٹ گئی اور ہمارے مسلمان نوجوانوں نے دیکھ کر اپنی پینٹیں پھاڑنا شروع کر دی۔ تو ان لوگوں کی عورتوں نے اپنی شلواریں جو تھی وہ ٹخنوں سے اوپر کرنا شروع کر دی، ہماری مسلمان عورتوں نے بھی دیکھو دیکھ شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، حالانکہ عورت کو حکم ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے، اور ان کو دیکھو دیکھ ہم نے بھی اونچی کر لی۔ تو جو کام وہ کرتی ہے وہی مسلمان عورت شروع کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ جو کام غیر قومیں کرے گی میری امت بھی وہی کرے گی۔ حدیث میں آتا حتی لو ان احدهم اتا امه زانیہ، کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ اتا امه علانیتا، کہ وہ کھلے عام اپنی ماں سے بدکاری کرے، تو میری امت کے کچھ گندے لوگ ایسے ہوں گے جو اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گے کہ اتنا برا وقت امت پر آ جائے گا۔ اب ان لوگوں نے نیو ایئر نائٹ کو منانا شروع کر دیا، خوشیاں کرنی شروع کر دی، اور ہم مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا افسوس کہ ایک سال گزر گیا میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اتنا قیمتی وقت ہاتھ سے نکل گیا اور میں نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو بجائے افسوس کرنے کے ہم لوگوں نے بھی ان لوگوں کی دیکھو دیکھ کیا کیا، خوشیاں منانا شروع کر دی۔ اب آپ مستورات کو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے گی تو وہ کبھی بھی ایسے نیو ایئر نائٹ کے جشن نہیں منائیں گے، بلکہ وہ رات کو اٹھ کے نفل پڑھ کر روئیں گے کہ مالک ایک سال پورا گزر گیا میری زندگی کا اور اس میں بھی میں تجھے راضی نہیں کر سکا، اللہ پورا سال میں تجھے ناراض کرتا رہا، میں شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، اب اگلا سال اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بچہ تب کہے گا جب ماں اس کی تربیت اچھی کر سکے گی، اسے سمجھائے گی کہ بیٹا سال ختم ہوا، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ تو افسوس اور غم کا موقع ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں اور پورا سال بھی گزر گیا۔ تو پاکستان کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 1992 سے پہلے پاکستان میں سب سے پہلی مرتبہ
1992 میں کراچی کے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ منائی گئی. اپر طبقے کے جو لوگ تھے، وزراء اور یہ اس قسم کے ایمبیسیڈرز، انہوں نے وہاں پر نیو ایئر نائٹ کا اہتمام کیا. رات 12 بجے کے بعد پٹاخے بجے، لائٹیں بجھائی گئی اور شور شرابہ ہوا، خوشیاں منائی گئی. پھر دیکھا دیکھ ہوتے ہاتے اب پورے ملک کے اندر ہی یہ ایک بلا عام ہو گئی. اب آج رات 12 بجے آپ دیکھیے کیا ہوگا. پوری دنیا کے اندر جب رات 12 بجے گے ایک دم لائٹ بند ہو جائے گی، پھر پٹاخے بجیں گے، شور ہوگا، باجے بجیں گے، میوزک ہوگا، لوگ ناچیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے اور کہیں گے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو. اور ہمیں تو افسوس ہونا چاہیے تھا کہ میرا سال گزر گیا. بھائی کیا مبارک، مجھے تو یہ کہو کہ تیرا سال پچھلا کیسا گزرا، تو نے تیاری نہیں کی، افسوس ہے تجھ پر، تو کیوں نہیں تیاری کر سکی. اب اگلے سال کو ضائع نہ کرنا، کم سے کم اس کو قیمتی بناؤ. یہ جذبہ مسلمان عورت کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ جو نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، اب ہمیں یہ سب کام نہیں کرنے. ہمیں کیا کرنے ہیں، ہمارے ذمے حضور علیہ السلام نے کچھ کام لگائے ہیں. وہ کیا کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ظاہر چاند چڑھے گا، تو چاند آتے ہی نیا سال شروع ہو جاتا ہے. تو نئے سال پہ جو چاند آئے گا تو ہر چاند کی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی. ہم چاند کو دیکھ کر پہلے تو وہ دعا پڑھیں گے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا، کہ اے اللہ یہ نیا جو چاند آیا ہے اس کو تو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا دے، اور ہمیں اس مہینے میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے اور جن سے تو راضی ہو جائے. اب جب اگلا سال چڑھے گا تو ہمیں یہی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تو اس سال کو ہمارے لیے سلامتی والا اور امن والا بنا دے، اور ہمارے لیے اس سال میں تو ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور جس کے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے. اب یوں ہمارا یہ جو آنے والا نیا سال ہے یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں احتساب کرنا ہے، اپنے اندر گرے بانوں میں جھانکنا ہے کہ پورا سال میں نے کیا کیا اور کتنا اللہ کو ناراض کیا. پھر اس شرمندگی کی وجہ سے ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں نے واقعی بہت سارا وقت ضائع کر دیا، مزید وقت ضائع ہونے سے مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو پھر آنے والے وقت کی ہم ترتیب بنا کر اس کو کم سے کم استعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش شروع کریں گے. تو یہ اندر ہی اندر اپنے جھانکنے کی بات ہے کہ میں کس طرح اپنے آنے والے وقت کو جو ہے وہ قیمتی بنا لوں اور کس طرح میں اس کو ضائع ہونے سے بچا لوں. پھر یہ بھی ضروری بات ہے کہ جب ہم یہ احتساب کریں گے اور احتساب کرنے کے بعد ہم نے یہ ساری باتیں سوچ لی، تو اب آنے والے وقت کے اندر ہمیں 2-3 کام اپنے آپس کی ترتیب میں سوچ لینے چاہیے. اس میں ایک تو یہ کہ میں نے گزشتہ سال میں جو نمازیں چھوڑی، اللہ سے مانگ کر ہم ترتیب بنائیں آنے والے سال میں میری وہ سب نمازیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور کوئی نماز بھی میری رہ نہ جائے. جو رہ گئی ہیں ان کی ہم ترتیب بنائیں، ان کو قضا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری سب نمازیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں. اسی طرح ہم آنے والے سال کے اندر اپنے ہدف بنائیں. وہ ہدف کیا ہے کہ اب اس سال میں میں نے اتنی تسبیحات کرنی ہے، اور اس پورے سال کے اندر میں نے 10 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، اس پورے سال کے اندر میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں. اس طرح ہم اپنی ترتیب بنائیں، عادت بنائیں کہ میں یہ سارے کام جو ہے وہ کر سکوں. اسی طرح آپ کے گزشتہ سال کے روزے رہتے ہیں، وہ نہیں قضا ہوئے، تو سوچیں ایسا نہ ہو میرا اگلا سال زندگی کا آخری سال ہو. تو اس آنے والے سال میں اپنے روزوں کی قضا کی ترتیب بنائیں. اب تو موسم بھی اچھا ہے، سردیاں ہیں، اور اس کے اندر آسانی سے آپ کے روزے قضا ہو سکیں گے، تو اپنے روزے قضا کریں اس کے اندر.
پھر ہم یہ بھی سوچیں کہ گزشتہ سال کے اندر میں نے کتنے لوگوں کو ناراض کیا اور کتنوں سے میرا جھگڑا ہوا، کتنوں سے ہماری بول چال بند ہوئی۔ اب یہ سال ختم ہوا، ہو سکتا ہے یہ آنے والا سال میری زندگی کا آخری سال ہو اور اس کے بعد شاید میری زندگی میں کوئی سال آئے ہی نہ۔ تو اب دیکھیں نا کتنے ایسے تھے جو گزشتہ سال میں ہمارے ساتھ تھی، اب جو نیا سال آنے والا ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، تو پچھلا سال ان کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا۔ اب یہ جو اگلا سال ہے یہ کہیں ہماری زندگی کا آخری سال نہ ہو، اس لیے ہم اپنی ترتیب بنائیں، جن سے ہم نے لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے ان سے سلو کریں، معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں تاکہ ہمارے اللہ پاک ان گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیں اور آپس کے اندر یہ معاملات ہمارے درست ہو جائیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کتنے ایسے معاملات تھے کہ جس میں آپس کے اندر ہمارے گھر کے اندر خدمت میں کمی رہ گئی اور والدین کی خدمت میں صحیح طرح سے نہیں کر سکی۔ اسی طرح جو ہے وہ بہو ہے وہ یہ سوچے کہ میں نے اس پورے سال میں اپنی ساس کی اچھی طرح خدمت نہیں کی، ساس ہے وہ یہ سوچے کہ پورا سال میں نے اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح محبت نہیں دی۔ یوں آپس میں ہم ایک دوسرے میں جو بھی ہمارا رشتہ ہے ہم سوچیں کہ کیا میں نے اپنے رشتے کا حق ادا کیا۔ اگر میں پوری طرح اپنے رشتے کا حق ادا نہیں کر سکی اور یہ سال بھی گزر گیا ہے تو اے اللہ تو مجھے پچھلی کی تو کر دے معافی، آئندہ جو سال اب شروع ہونے والا ہے اس میں نیت کرتی ہوں کہ میں اپنے تمام اس کمیوں کو پورا کروں گی، جو میرے ذمے تو نے حق لگائے وہ میں پورے کروں گی اور جن کاموں سے تو نے بچنے کا حکم دیا ان سے میں بچوں گی۔ یوں ہم اپنی زندگی کی سیٹنگ کریں کہ آنے والا سال میں نے کیسا گزارنا ہے، یہ نہ ہو کہ جیسے پچھلا سال غفلت میں گزرا اگلا سال بھی ہمارا ایسے ہی غفلت میں چلا گیا۔ تو یاد رکھیں پتہ کوئی نہیں ہے اگلا سال زندگی میں ہمارے آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور یہ سال بھی ضائع کر دیا تو شاید دوبارہ ہمیں سال دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ میں آخری ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا، وہ کہیں یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ ان بڑوں کو جزا دے جو ہمیں سمجھانے کے لیے کتنی پیاری پیاری مثالیں دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ہمیں نئے سال کی آمد پر خوشی منانا چاہیے یا نہیں اور کیا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے کہ ایک آدمی تھا وہ جنگل میں جا رہا تھا تو اس کے پیچھے شیر لگ گیا، اب یہ شیر سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اور دوڑ لگ رہی ہے اس کی۔ تو اسی دوڑ کے دوران اس نے بچنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نظر نہ آیا تو سامنے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کے قریب درخت لگا ہوا ہے اور درخت کی ٹہنیاں جو تھی وہ کنویں کے اندر لٹکی ہوئی تھی۔ تو اس نے لگائی چھلانگ اور درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور کنویں کے اندر لٹک گیا تاکہ شیر سے بچ جائے۔ اب شیر تو اندر نہیں آ سکتا تھا، وہ باہر کھڑا رہا، تو اس نے سوچا چلو شکر ہے یہ چلا جائے گا تو میں باہر نکلوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی نیچے نگاہ پڑی تو بڑے بڑے سانپ، بچھو، اژدہے منہ کھولے بیٹھے ہیں کنویں کے اندر کہ یہ بندہ نیچے گرے تو ہم اس کو کھائیں اور ڈسیں۔ اب یہ گھبرایا کہ نیچے بھی سانپ ہیں، باہر شیر کھڑا ہے، میری تو خیر نہیں۔ پھر سوچا بھی چلو میں نیچے اتروں گا نہیں اور شیر چلا جائے گا تو میں بھی نکل آؤں گا باہر۔ تو اب اچانک کیا سنا، اس نے آواز سنی ٹک ٹک، تو گھبرا کر اوپر دیکھا تو جس ٹہنی کو پکڑ کر لٹکا ہوا تھا اس کو دو چوہے، ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ کا، وہ اس ٹہنی کو آہستہ آہستہ کاٹ رہے تھے۔ اب یہ گھبرایا کہ اوہو یہ کیا ہوا، یہ تو آہستہ آہستہ ٹہنی کھا جائیں گے اور ٹوٹے گی تو میں نیچے گر جاؤں گا تو مجھے سانپ کھا جائیں گے اور باہر نکلتا ہوں تو شیر کھا جائے گا۔ اب اس نے سوچا لے بھی میری تو پکی موت ہے، اب میرا بچنا ممکن نہیں۔ پھر سوچا بھی چلو لٹکے رہتے ہیں شاید کوئی امید بنے، تو اچانک نگاہ پڑی جو دوسری ٹہنی تھی اس کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، مکھیاں توڑ گئی۔ اب جو شہد تھا تازہ تازہ وہ ٹپک رہا تھا، اس نے انگلی لگائی اور اس کو چکھا تو بڑا مزہ آیا، پھر انگلی لگائی چکھا اور مزہ آیا، تو کہنے لگا واہ واہ کیا کہنے شہد کے۔ تو اتنا مگن ہوا شہد کھانے میں، اتنا مگن ہوا کہ وہ شیر بھی بھول گیا، سانپ بھی بھول گئے، وہ ٹک ٹک جو ہو رہی تھی کٹنگ وہ بھی بھول گئی، بالکل مگن ہو گیا شہد کھانے کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ٹہنی ٹوٹی
اور کٹک کر کے یہ نیچے کو گرا، تو اب آپ سوچ کر بتائیں کہ کیا اس کو شہد کا ذائقہ یاد رہا ہوگا؟ اب تو فوراً اس کو سانپ بچھو ذہن میں آئے، سارا شہد وہد بھول گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے انسان وہ جو جنگل تھا وہ یہ دنیا ہے جس میں تو رہ رہا ہے، اور وہ جو پیچھے شیر تھا وہ ہماری موت ہے جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہم اس سے بھاگتے جا رہے ہیں، اور وہ جو کنواں تھا وہ ہماری قبر ہے کہ ہماری موت دن بدن ہمیں قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے۔ اب دیکھو ہم میں سے جو عورت 30 سال کی ہو گئی ہے وہ 30 سال قبر سے پیچھے تھی، لیکن وہ اب سفر طے کر کے 30 سال آگے آ چکی ہے۔ اب اسی طرح 40 والی اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، 50 والی اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ ہم دن بدن قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور فرمانے لگے کہ وہ جو ٹہنی جس کو پکڑ کے لٹکا ہوا تھا وہ تیری زندگی کی ٹہنی ہے کہ ایک امید پر ہم چل رہے ہیں، آج ٹوٹی کل ٹوٹی، آج ٹوٹی کل ٹوٹی۔ اور وہ جو سفید اور کالے رنگ کے 2 پرندے تھے وہ اس ٹہنی کو کھا رہے تھے۔ فرمایا وہ جو پرندے تھے سفید اور کالے رنگ کے وہ اصل میں دن اور رات ہیں، کہ ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی کو کم کر دیتا ہے، ہر گزرنے والی رات ہماری زندگی میں سوراخ کر دیتی ہے، اور ایک دن آئے گا، آخری دن ہوگا یا آخری رات، اور وہ ٹہنی ٹوٹے گی، ہم قبر کے کنویں میں گر جائیں گے۔ اور فرمایا وہ جو نیچے سانپ اور بچھو تھے، اے انسان وہ تیرے برے اعمال ہیں جو قبر میں تیرا انتظار کر رہے ہیں سانپ بچھو بن کر۔ اب وہ جو شہد تھا نا جس کو کھا کر تو مگن ہو گیا تھا، وہ شہد تیری بچے ہیں، تیرا خاوند ہے، تیری بیوی ہے، اور وہ تیرے دوست یار سہیلیاں ہیں، اور یہ دنیا کی چیزیں ٹی وی کمپیوٹر ہیں، کہ اس میں لگ کر انسان اتنا مگن ہوا اسے اپنی موت کا شیر بھی بھولا ہوا ہے، اسے اپنی قبر کے سانپ اور بچھو بھی بھولے ہوئے ہیں، اس کو اپنی ٹوٹنے والی ٹہنی بھی یاد نہیں کہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ کل تک آپ سب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، باہر گلیوں میں کھیلا کرتی تھی، اب کوئی مائیں بن چکی ہیں، کوئی دادی اور نانی بن چکی ہے۔ کل تک ہماری جلد بالکل تر و تازہ تھی، اب جلد میں جھریاں پڑ چکی ہیں، بال کالے تھے سفید ہو چکے ہیں، کمر سیدھی تھی ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کیا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری ٹہنی کٹنے والی ہے اور ان قریب یہ ٹوٹ کر قبر میں چلے جائیں گے؟ بس یہی اس سال کا پیغام ہے کہ جو نیا سال آنے والا ہے اس میں مسلمان عورت کی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں بجائے خوشی منانے کے اپنے آپ کو افسوس کے ساتھ ڈانٹیں، سمجھائیں، احتساب کریں کہ اے مسلمان عورت تو نے اپنا یہ سال بھی ضائع کر دیا جس کو قیمتی بنانا چاہیے تھا، چل وہ تو ہو گیا، آئندہ تو ضائع نہ ہو، اب عزم کرنا ہے کہ اگلا سال ہمارا صحیح گزرے۔ اب یہ ساری باتیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بچیوں کو بٹھا کر سمجھائیں کہ بیٹا آج سال ختم ہوگا رات کو، کل اگلا سال شروع ہوگا، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں، ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکے اور ہمارا سال بھی جو ہے زندگی کا گزر گیا۔ یوں اب ترتیب بنائے، نیت کریں، اب جو سال شروع ہوگا پورے سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کرے گی، پورے سال میں روزانہ ناپاکی کے ایام کے علاوہ ہم روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کیا کرے گی، روزانہ درود پاک کی تسبیحات وغیرہ وہ کیا کرے گی، اور روزانہ کوئی نہ کوئی خدمت کا کام ہم کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا کرے گی۔ اب یہ عزم ہم کر لیں اور یہی عزم اپنے بچوں سے بھی کروا لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا اور یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے برکت والا سال بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مستورات کا آنا قبول فرمائے اور ان باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا فرما لیں۔